السلام علیکم۔ ناول سویدہ یاسکل قسط نمبر 61 ممنوع محبت ریٹن بائی سیڈ سسن۔ بم ڈسپوزل کے ماہر آفیسر کی بھاری اور فیصلہ کن آواز فضا کو چیرتی ہوئی گونجی، یہ ریموٹ کنٹرول بم ہے۔ وہاں اوپر جانا اپنی موت کے کاغذات پر دستخط کرنے کے برابر ہے۔ مگر مہروانیہ کی آنکھوں میں کوئی لرزش نہ آئی، نہیں اس کی مضبوط آواز تھی، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر میں وہاں ہوں تو وہ بم دھماکے کی ہمت نہیں کریں گے۔ براہ کرم مجھے بتائیں اسے ناکارہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مجھے جانے دیں۔ ماہر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ تم اپنی جان برباد کر رہی ہو، اسے فوراً یہاں سے ہٹاؤ۔ وہ غصے سے چلایا، لیکن مہروانیہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، جیسے یہی اس کی آخری امید ہو۔ مجھے اوپر جانے دیں۔ میرا نام مہروانیہ ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کریں گے۔ پلیز مجھ پر بھروسہ کریں۔ ماہر اس کی بے قراری سمجھ تو رہا تھا، مگر اس کی خود کو موت کے حوالے کرنے والی ضد اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو، فوراً محدود علاقے سے باہر نکلو۔ اچانک اوپر سے ایک کمزور مگر مانوس آواز فضا میں بکھر گئی، گولو، گولو۔ مہروانیہ کی نظریں جھٹکے سے اوپر اٹھیں، آنسوؤں نے سب کچھ دھندلا کر دیا۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھے، ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ دادی فکر مت کرو، میں آ گئی ہوں، میں آپ کو بچانے آئی ہوں، آپ ابھی نیچے آ جائیں گی۔ کنیزہ کی مسکراہٹ نرم تھی، مگر آنکھوں میں الوداع کی جھلک۔ گولو، دادی تم سے بہت محبت کرتی ہے، تم جانتی ہو نا؟ مہروانیہ روتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ جانتی ہوں دادی، مگر یہ باتیں بعد میں کریں گے، پہلے آپ نیچے آئیں، پھر گھر جا کر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ کنیزہ کی آواز ایک بار پھر گونجی، اس بار زیادہ پرسکون، زیادہ دور کی۔ گولو، میں نے تمہارے امی ابو اور تمہارے چھوٹے بھائی کو دیکھ لیا ہے، اب مجھے کوئی افسوس نہیں، میں جنت سے تم سب کو دیکھوں گی، تمہاری حفاظت کروں گی۔ مہروانیہ کا دل ٹوٹنے لگا، ہر دھڑکن کے ساتھ درد بڑھتا گیا۔ دادی، اس کی آواز کانپ گئی، امی ابو کہاں ہیں؟ میرا بھائی اور دادا؟ وہ ایک ولا میں قید ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، میں نے آس پاس ٹھیک سے نہیں دیکھا۔ کمزور لٹتی ہوئی کنیزہ کو دیکھ کر مہروانیہ کے پاؤں جواب دے گئے۔ وہ بم ڈسپوزل ماہر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ پلیز مجھے اوپر جانے دیں، چاہے ڈارک شیڈوز سوسائٹی ہو یا سیوان، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، میں دادی کو بچا سکتی ہوں۔ ماہر نے پولیس کو اشارہ کیا۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اہلکار لپکے اور مہروانیہ کو زبردستی پیچھے کھینچ لیا۔ اوپر کنیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ نرمی اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں پکاری، گولو، دادی کو مت بھولنا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اہلکاروں کے حصار میں جکڑی مہروانیہ مڑ کر دیکھ بھی نہ سکی۔ جیسے ہی اسے حفاظتی حد سے باہر لے جایا گیا، فوبی ہانپتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ مہروانیہ پلیز کوئی بیوقوفی مت کرو، بس انتظار کرو۔ اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک خوفناک دھماکے نے فضا کو پھاڑ دیا۔ زمین کانپ اٹھی، کانوں میں ایسی گونج اتری جیسے دنیا ٹوٹ رہی ہو۔ ماہرین اور پولیس اہلکار سب کے سب زمین پر گر پڑے۔ فوبی نے فوراً آگے بڑھ کر مہروانیہ کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ مہروانیہ کا جسم ساکت ہو گیا، جیسے اس کی روح بھی دادی کے ساتھ ہی بکھر گئی ہو۔ دھماکے کے صدمے نے اسے مفلوج کر دیا تھا۔ وہ فوبی کی گرفت میں بے جان سی کھڑی تھی۔ فوبی کی نگاہ دھماکے کی سمت اٹھی، گرد، دھوئیں اور تیز دھوپ کے بیچ کنیزہ جیسے پھول کی پنکھڑیوں کی طرح بکھر گئی اور آہستہ آہستہ مٹی میں تحلیل ہو گئی۔ فوبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ جانتی تھی اس وقت اسے مہروانیہ کا سہارا بننا ہے۔ مہروانیہ کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا، سانس لینا دوبر ہو گیا۔ وہ فوبی کو زور سے دھکیلنے لگی، پلیز مجھے دیکھنے دو، مگر فوبی نے اسے جکڑ لیا۔ مہروانیہ مت دیکھو۔ مہروانیہ اس کی باہوں میں سسکنے لگی، یہ دادی نہیں تھی نا؟ دھماکہ ان تک نہیں پہنچا، مجھے دیکھنے دو۔ فوبی نے اس کا چہرہ تھام کر دوسری سمت موڑ دیا۔ مہروانیہ مت دیکھو، بس مت دیکھو، ٹھیک ہے؟ دادی ٹھیک ہے نا؟ مہروانیہ کی چیخ فضا چیر گئی، اس کا دل ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، ٹانگیں جواب دے گئی۔ فوبی بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔
دونوں ایک دوسرے سے لپٹی زمین پر گر پڑی۔ مہروانیہ کی چیخیں مسلسل گونجتی رہیں۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دادی کو کھوتی رہی، کچھ نہ کر سکنے کی بے بسی نے اسے توڑ دیا۔ بچپن سے لے کر آج تک کنیزہ ہی اس کی محبت، اس کی پناہ تھی، اور اب کچھ بھی باقی نہ رہا، ایک نشان تک نہیں۔ مہروانیہ نے اپنے سینے پر ہاتھوں کو موڑ لیا، جیسے درد کو اپنے اندر قید کر لینا چاہتی ہو، مگر درد ہر سانس کے ساتھ بڑھتا گیا، اور اس افسوس کے ساتھ کہ وہ آخری بار بھی نانی سے گلے نہ مل سکی۔ مہروانیہ فوبی کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مہروانیہ کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ فوبی پوری رات اس کے پاس بیٹھی رہی۔ ہلکی سی جنبش پر اس نے پیار سے میلا کی پیشانی چھوئی۔ مہروانیہ، تم جاگ گئی ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ پانی لاؤں؟ پینا ہے؟ مہروانیہ کی نظریں چھت پر جمی رہیں۔ چہرے پر گہرا دکھ تھا، مگر آنسو ختم ہو چکے تھے۔ فوبی نے آہستہ سے کہا، مہروانیہ، مسٹر فرزاد کل رات تمہیں دیکھنے آئے تھے، اور آج صبح بھی ابھی گئے ہیں۔ مہروانیہ نے آہستہ سے سر موڑا۔ کچھ کہا؟ آواز بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سہوان کو بین الاقوامی مفرور قرار دے دیا گیا ہے۔ مہروانیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ فوبی نے دھیرے سے کہا، مہروانیہ، مسٹر فرزاد کو قصوروار مت ٹھہرانا، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ مہروانیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی اس کے فاصلے کے باوجود وہ 2 بار آیا تھا، یہی اس کی خاموش محبت کا ثبوت تھا۔ فوبی نے بات آگے بڑھائی۔ کمبر کے مطابق کل دوپہر لوکاس کو لے جانے والی جیل وین پر حملہ ہوا۔ ہائی وے پر شدید فائرنگ اور دھماکہ۔ لوکاس کو چھڑا لیا گیا۔ 2 پولیس اہلکار مارے گئے۔ مہروانیہ نے گہری سانس لی۔ یہ درندے ہیں، بے رحم درندے۔ فوبی کا چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ مہروانیہ، ایک اور بات ہے۔ مہروانیہ نے تیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ فوبی نے بھاری لہجے میں کہا، تمہارے بے ہوش ہونے کے بعد سیوان نے کال کی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہوش میں آتے ہی اسے کال بیک کرنا۔ مہروانیہ کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، تکیے سے ٹیک لگائی، ہاتھ بڑھایا۔ فوبی نے فون نکال کر کال لاگ کھولی، نمبر ملایا اور فون مہروانیہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مہروانیہ نے فون سپیکر پر ڈال دیا۔ کچھ لمحوں بعد سیوان کی آواز گونجی، گولو، کیا تم ٹھیک ہو؟ گولو کے دل میں سیوان کو چیر کر رکھ دینے کی خواہش ابھری، بھڑک اٹھی۔ اس نے آنسو ضبط کیے، دانت بھینچ لیے۔ اس کے الفاظ خنجر بن کر نکلے، دادا اور دادی نے تمہیں دہائیوں تک پالا، تمہیں بہترین زندگی دی، اور بدلے میں تم نے ان کی جان لے لی۔ تمہیں ناشکرا کہنا بھی گناہ ہے۔ تم تو درندہ کہلانے کے بھی لائق نہیں، ایک گھٹیا پلید انسان ہو۔ سیوان ہنسا، جیسے اس کا زہر اس پر کوئی اثر ہی نہ کر رہا ہو۔ پہلی بار دل کی بھڑاس نکالی ہے، مزہ آ رہا ہے نا؟ گولو نے غصے کو قابو میں رکھا۔ اس کی آواز آگ میں سلگ رہی تھی۔ میرا خاندان کہاں ہے؟ ابھی محفوظ ہے، سیوان نے بے رحمی سے جواب دیا۔ انہیں چھوڑ دو، گولو نے لرزتی مگر مضبوط آواز میں کہا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی۔ سیوان کی ہنسی اور گہری ہوگی۔ آہ گولو، عظیم کیمسٹ، تمہاری جان بہت قیمتی ہے۔ افسوس میں تمہارے خاندان کو آزاد نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں تحقیق کے لیے ہیڈ کوارٹر لایا گیا اور تم نے ہمیں مار ہی دیا تو ہمیں بھی معلوم نہیں ہوگا کہ مرے کیوں۔ تم چاہتے کیا ہو؟ گولو کی آواز فولاد کی طرح سخت تھی۔ میں نے کنیزہ کو تم سب کے لیے وارننگ کے طور پر مارا ہے، سہوان بولا۔ میرواز نے برکزئی خاندان کے اثاثوں کی منتقلی رکوا دی۔ پیسہ منجمد ہو گیا اور میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ گولو کا غصہ پھٹنے کو تھا۔ تمہیں صرف پیسہ چاہیے؟ میں سب کچھ دے دیتی، پھر دادی کو کیوں مارا؟ میرے خاندان کو کیوں نقصان پہنچایا؟ سیوان نے سرد لہجے میں کہا۔ اب جب کہ میں ملک سے باہر ہوں، نوروانیہ میں مفرور ہوں، مجھے اپنی طاقت دکھانی تھی۔ میں نے حال ہی میں زرمالہ سے شادی کی ہے، کل وہ برکزئی گروپ کی مالک بن جائے گی، ذکریہ کے دستخط اور اثاثوں کے معاہدے کے ساتھ۔ ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر تم اپنے خاندان کو کنیزہ جیسا انجام نہیں دینا چاہتی تو زرمالہ کی وراثت میں مداخلت مت کرنا اور میرواز کو مجھ سے دور رکھنا، ورنہ نتائج تم جانتی ہو۔ گولو کے لیے خاندان سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ اگر تم انہیں نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو میں سب مان لوں گی۔ سیوان مسکرایا۔ تو پھر مجھے ہائیڈرونیم دو، گولو نے سرد لہجے میں کہا۔ میرے بغیر وہ بیکار ہے، کوئی اور اسے سمجھ ہی نہیں سکتا، لیکن میں اسے بیچ سکتا ہوں۔
سیوان بولا، 5 ارب ڈالر فی گرام، تمہاری لالچ کی کوئی حد نہیں۔ گولو نے نفرت سے کہا، کل تمام 48 بوتلیں زرمالا کو دے دینا۔ ٹھیک ہے، گولو نے کہا اور کال ختم کر دی۔ فوبی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ گولو تم واقعی؟ گولو نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ میرے علاوہ صرف فوجی ادارے کے پرانے پروفیسر سی اصل چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ فوبی کو سرحدی دھماکہ یاد آ گیا جہاں 2 بوتلوں پر تحقیق ناکام ہوئی تھی۔ تم جعلی مادہ دینے والی ہو؟ گولو نے سر ہلایا۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو؟ فوبی نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیمسٹری نہیں جانتا، گولو نے دھیمی مگر پراعتماد آواز میں کہا۔ اصل کے بغیر جعلی کوئی نہیں پہچان سکتا۔ پھر اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ جب تک میرواس کی ٹیم میں کوئی غدار نہ ہو۔ فوبی چونک گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ گولو کو جعلی سیلی کا واقعہ یاد آیا۔ تحقیقاتی ادارے میں گھسنا، ازوریم کا ضائع ہونا، یہ سب اتفاق نہیں تھا۔ دل کی گھبراہٹ بڑھ گئی۔ اس نے فون اٹھایا۔ کیا ہوا؟ فوبی نے پوچھا۔ میرواس کو خبردار کرنا ہے، گولو نے کہا، مگر کال ملتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ کیوں کاٹتی؟ فوبی حیران تھی۔ گولو کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، تم بات کرو۔ چند لمحوں بعد کال آئی۔ مسٹر فرزاد، فوبی بول رہی ہوں۔ گولو جاگ رہی ہے؟ میرواس کی آواز آئی۔ جی، مگر بہت ٹوٹی ہوئی ہے۔ کیا بات تھی؟ وہ سمجھتی ہے کہ آپ کی ٹیم میں کوئی جاسوس ہے۔ میرواس نے سکون سے کہا، ہم جانتے ہیں سیلی کے واقعے کے بعد سے تحقیقات چل رہی ہے۔ کیا آپ گولو سے بات کریں گے؟ ایک لمحے کی خاموشی۔ ضرورت نہیں، اس کا خیال رکھنا۔ فون بند ہو گیا۔ کمبل کے نیچے چھپی گولو کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ کنیزہ کی موت اور میرواس کی دوری دونوں نے اس کے دل کو چیر دیا تھا۔ اگلے دن زرمالا نے برکزی جائیداد پر قبضہ سنبھال لیا۔ آج سے یہ اربوں کی سلطنت میرے شوہر اور میری ہے۔ غیر متعلقہ افراد فوراً مکان خالی کر دیں۔ گولو نے معاہدے دیکھے، زکریا اور کنیزہ کے اصل دستخط، مگر جبر کے سائے میں وہ دستخط کیے گئے تھے۔ وہ چاہتی تو قانونی کارروائی کر سکتی تھی، مگر خاندان کی جان خطرے میں تھی۔ تم سیوان کو کب سے جانتی ہو؟ گولو نے پوچھا۔ آدھا مہینہ، زرمالا نے بے پرواہی سے کہا۔ اتنے کم وقت میں تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہے؟ یہ شادی ایک سودا ہے، مجھے سچ جاننے کی ضرورت نہیں۔ زرمالا ہنسی۔ تمہیں پچھتاوا ہوگا، گولو نے کہا۔ جواب میں طنزیہ کہا گونجا۔ شام کو گاڑی میں بیٹھے گولو نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دنیا بے رنگ لگ رہی تھی۔ ہوٹل چلتے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ کنیزہ کے معاملات میں الجھی رہی۔ سادہ تدفین، خاموش قبرستان، جسد کو سپرد خاک، دنیا سے کٹ کر نقشہ نوروانیہ پر جھکی رہتی، اپنے خاندان کے سراغ ڈھونڈتی۔ شام کو فوبی کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور گولو خاموش مگر اندر ہی اندر طوفان لیے بیٹھی تھی۔ فوبی نے فکر مندی سے کہا، گولو کچھ تو کھا لو، پچھلے کئی دنوں سے تم نے بہت بمشکل کچھ کھایا ہے، تم بہت کمزور ہو رہی ہو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، گولو نے سرد لہجے میں کہا۔ کافی ٹیبل کے پاس بیٹھی نقشے میں گم، اس کی نظریں نوروانیہ کے ہر خطے پر جمی ہوئی تھی، جیسے ہر لکیر کے پیچھے کوئی راز چھپا ہو۔ وہ بار بار جگہیں نشان زدہ کر رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں سیوان اپنے پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ فوبی نے پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اصرار کیا، براہ کرم کچھ کھا لو۔ گولو نے اچانک سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی چمک اٹھی۔ فوبی، کیا تم نے برکزی مینر میں کوئی سننے والے آلات لگائے تھے؟ فوبی نے گہری سانس لی۔ ہاں، لیکن سب نکال کر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ گولو کی مٹھی بھنچ گئی۔ یہ بات اب واضح تھی۔ سیوان کوئی عام مجرم نہیں تھا، وہ ایک ماہر اعلیٰ درجے کا درندہ تھا۔ زرمالا پر نظر رکھی گئی ہے؟ گولو نے پوچھا۔ فوبی ہلکی سی مسکرائی۔ میرواس، فرزاد کی ٹیم اور میری ٹیم دونوں خاموشی سے اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ سیوان سے ملے گی ہم اسے دبوچ لیں گے۔ گولو نے نقشہ ایک طرف رکھا، کھڑی ہوئی اور فوبی کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، آنکھیں بوجھل۔ فوبی، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ فوبی کی آواز نرم ہو گئی۔ تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس بتاؤ۔ گولو نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، میں اکیلی سینٹرل لینڈ واپس جانا چاہتی ہوں، تم نوروانیہ میں رہو اور میرے خاندان کی تلاش جاری رکھو۔ فوبی نے فوراً سر ہلا دیا۔
ناممکن، میری پہلی ترجیح تمہاری حفاظت ہے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ گولو نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، آنکھوں میں التجا۔ فوبی، میں تم سے منت کرتی ہوں، اب صرف تم ہی میرا سہارا ہو۔ میرواز اپنی جگہ کوشش کر رہا ہے، مگر مجھے تم چاہیے، تمہارے بغیر میں واپس جانے کی ہمت نہیں کر پاؤں گی۔ گولو کی ٹوٹی ہوئی نظریں دیکھ کر فوبی کا دل پسیج گیا۔ آخرکار وہ ہار گئی، اس نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے، میں یہیں رہوں گی۔ گولو نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا، وہ سائمن کے ساتھ نوروانیہ چھوڑ دے گی۔ روانگی سے پہلے اس نے آدھا مہینہ اضافی قیام مانگا، کیونکہ اس دوران اس کا ایوولوشن کا وقت آتا تھا۔ یہ اس کی آخری کوشش تھی۔ اب اس کی واپسی کی وجہ صرف سائنس نہیں تھی، بلکہ میرواز سے محبت، خاندان کی تلاش، دشمنوں سے حساب اور ذکریہ برکزئی کی وراثت بھی اس کے مقصد میں شامل ہو چکے تھے۔ وہ ہر قیمت پر کنیزہ کے خون کا انصاف چاہتی تھی۔ آدھے مہینے بعد گولو امپیریل ہائٹس پہنچی، سیڈ ولا کے بالکل سامنے، سلامیر مینر کے قریب۔ وہاں اس نے میرواز کے قریبی دوست ہومیر سلامیر کو تلاش کیا۔ ہومیر اس کی اچانک آمد پر ساکت رہ گیا۔ گولو کے چہرے پر اب وہ معصوم چمک نہ تھی، آنکھوں میں دکھ تھا، لہجے میں پختگی۔ ہومیر، اس نے بغیر تمہید کہا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ ہومیر نے سنبھل کر پوچھا، کس بات میں؟ گولو نے پوری سنجیدگی سے کہا، میں میرواز کو چاہتی ہوں۔ ہومیر کے ہوش اڑ گئے۔ اسی رات لالیزا سلامیر بہت دیر سے گھر لوٹی۔ ہومیر صوفے پر بے سدھ پڑا تھا، شراب کی بو اور سرخ آنکھیں۔ اتنی پی کیوں ہے؟ لالیزا نے ناگواری سے پوچھا۔ ہومیر نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرواز کو نشے میں لانا تھا۔ کیوں؟ ہومیر نے شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج مہروانیہ میرے پاس آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ میرواز کو چاہتی ہے۔ لالیزا کا رنگ اڑ گیا، مٹھی بھنج گئی۔ میں نے سوچا وہ پرپوز کرے گی۔ ہومیر ہنسا، لیکن 6 ماہ کی شادی کے بعد بھی وہ جملہ مکمل نہ کر سکا۔ لالیزا تیزی سے اٹھ کر جانے لگی۔ کہاں جا رہی؟ ہومیر نے بازو پکڑ لیا۔ میرواز کو بچانے، وہ چیخی۔ کس سے؟ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہومیر جھنجھلا اٹھا۔ لالیزا کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ محبت؟ وہ واپس سنڈرلینڈ جانے والی ہے۔ میرواز اس پرانی عورت سے محبت کرتا تھا، اس خود غرض عورت سے نہیں۔ بحث شدت اختیار کر گئی۔ آخرکار لالیزا فرش پر بیٹھ گئی، گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ ہومیر نے آہستہ سے کہا، لالیزا، وہ صرف تمہیں دوست سمجھتا ہے، کچھ رشتے زبردستی نہیں بنائے جا سکتے۔ لالیزا اچانک کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں ضد۔ میں کبھی ہار نہیں مانوں گی، میں فوج میں ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر چکی ہوں، میں ہر روز اس کے سامنے رہوں گی، وہ ایک دن مجھے ضرور دیکھے گا۔ ہومیر ششدر رہ گیا۔ لالیزا بغیر پیچھے دیکھے اوپر چلی گئی۔ گھڑی نے 2 بجنے کا اعلان کیا اور سیڈ ولا کی دوسری منزل پر ایک کمرے کی روشنی ابھی تک چل رہی تھی۔ گولو بستر کے کنارے بیٹھی خاموشی سے میرواز کو دیکھ رہی تھی۔ شراب کے نشے کے باوجود اس کے خد و خال نہیں بکھرے تھے، چہرے پر وہی سخت کشش، گہری آنکھیں اور وہ مردانہ وجاہت۔ وہ دل کو زخمی بھی کرتی تھی اور قید بھی۔ کل وہ چلی جانے والی تھی، اس لیے اس نے خود کو اس حد تک گرا دیا تھا کہ ہومیر سلامیر سے التجا کر کے میرواز کو نشے میں ڈلوایا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خوف مسلسل سانس لے رہا تھا۔ اگر وہ محفوظ واپس نہ آ سکی تو، اگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صرف اجنبی بن گئے تو، یہ خیال ہی اس کے وجود کو چیر رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے میرواز کے گال کو چھوا۔ 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ یوں ہی بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ جتنا دیکھتی اتنا ہی لگتا کہ یہ چہرہ کبھی جی بھر کر دیکھا ہی نہیں جا سکتا، مگر اب وہ ہچکچا رہی تھی۔ اگر وہ واقعی اس کے بچے کی ماں بن گئی تو، اور پھر کبھی واپس نہ آ سکی تو، کیا میرواز اسے ساری عمر نفرت کی نظر سے دیکھے گا؟ گولو نے آنسو پونچھے اور اس کے قریب جھک کر سرگوشی کی، میر، جاگو نا۔ کان میں ہلکی سی سانس محسوس ہوتے ہی میرواز نے کروٹ لی۔ یہ معمولی سا رد عمل گولو کے لیے کافی تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے اور بوسہ آہستہ آہستہ گہرا ہوتا گیا۔ سانسیں الجھتی چلی گئیں۔ میرواز نے نیم سرخ آنکھیں کھولیں۔ نظارہ دھندلا تھا، مگر لمس حقیقت سے قریب تر تھا۔ اس نے بے اختیار گولو کو اپنی طرف کھینچ لیا اور بوسہ لوٹا دیا۔
گولو اس کے سینے پر چھپ گئی، اس کے وجود سے لپٹ گئی۔ دونوں لمحاتی طور پر خود کو بھول چکے تھے۔ نشے میں ڈوبا میرواز یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید وہ خواب دیکھ رہا ہے، مگر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ یہ خواب نہیں تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے کروٹ بدلی اور گولو کو اپنے نیچے دبا لیا، ہاتھ بستر پر ٹیکے اور اس کے اوپر جھکا گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، گولو تم یہاں کیسے آ گئیں؟ یہ ہوش میں ڈوبا ہوا سوال گولو کے دل میں خنجر بن کر اترا۔ اس کی کوشش پھر ناکام ہو گئی۔ لرزتی آواز میں اس نے بولا، میر میں کل جا رہی ہوں، کیا واقعی ہمارے لیے کوئی مستقبل نہیں؟ میر کے ہونٹوں پر کڑوی مسکراہٹ آ گئی، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تحقیر آمیز لہجے میں بولا، گولو تمہیں یہ سب مزہ کا خیز نہیں لگتا؟ یہ سب مذاق ہے کیا؟ سب ایک ایسے مرد کو بار بار بہکانا جس سے تم محبت ہی نہیں کرتی، پھر مستقبل کی بات کرنا۔ جس مستقبل کے پیچھے تم بھاگ رہی ہو اس میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہے نا؟ جیسے جیسے وہ ہوش میں آ رہا تھا گولو اندر سے بکھرتی جا رہی تھی۔ آنسوؤں کے ساتھ اس نے پوچھا، کیا تم اب مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ میرواز کی آواز سرد ہو گئی، میں کوئی پالتو کتا نہیں جو یک طرفہ محبت پر زندہ رہے۔ مجھے برابر کی محبت چاہیے، نہ کہ ایسا رشتہ جہاں تمہارا دل کہیں اور ہو۔ گولو کا دل ڈوب گیا، وہ سسک کر بولی، مگر میر میں تم سے محبت کرتی ہوں، سچ میں محبت کرتی ہوں۔ میرواز کا دل ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا، مگر اگلے لمحے اس کی آواز میں دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں؟ مجھے بچے کی جال میں پھنسانا چاہتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے جھوٹے لفظ مجھے بہکا لیں گے؟ گولو بے بس ہو کر چیخی، تو میں ایسا کیا کروں کہ تم مجھ پر یقین کرو؟ میرواز نے صاف صاف کہہ دیا، یہی نورانیہ میں رہو، مجھ سے شادی کرو، میرے ساتھ زندگی بساؤ، میرے بچوں کی ماں بنو، وعدہ کرو کہ کبھی دھوکہ نہیں دو گی، کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ کیا تم یہ سب کر سکتی ہو؟ گولو خاموش ہو گئی۔ کل اسے جانا تھا، وہ ایسا وعدہ نہیں کر سکتی تھی، کسی صورت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ہچکچاہٹ اور گمبھیر خاموشی میرواز کے لیے سب کچھ کہہ گئی۔ وہ آہستہ سے ہٹ گیا، بستر کے کنارے پر جا بیٹھا، ایک ہاتھ کنپٹی پر رکھا، آنکھیں بند کی اور آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ اس لمحے گولو کو لگا جیسے وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ جتنی بار بھی اسے اپنی طرف راغب کرنا چاہتی، میرواز اتنی ہی مضبوطی سے پیچھے ہٹ جاتا۔ وہ ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کیا یہ اس کی مضبوط خودداری تھی، یا وہ حقیقت جسے وہ ماننے سے ڈر رہی تھی کہ شاید وہ اب اس کے لیے ویسی کشش ہی نہیں رکھتی تھی؟ کیا میرواز کی جسمانی خواہشات صرف عقل اور سمجھ بوجھ کے تابع تھیں؟ اگر جسمانی قربت محض ایک فطری جذبہ ہے اور ہر لمس کو صرف عقل کے ترازو میں تولا جائے تو پھر محبت کی روح کہاں رہ جاتی ہے؟ گولو آہستہ سے اٹھی، آنکھوں سے بہتے آنسو اس نے ہاتھ کی پشت سے پونچھ دیے۔ یہ آخری کوشش تھی، اگر اس بار بھی ناکام ہوئی تو وہ ہمیشہ کے لیے میرواز کو چھوڑ دے گی، خاموشی سے سینٹرل لینڈ واپس چلی جائے گی، اپنی تحقیق، اپنی دنیا، سب کچھ، اپنے خاندان کی حفاظت وہ نوروانیہ اور سینٹرل لینڈ کی ریاستوں کے سپرد کر دے گی، اور خود وہ کبھی واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے بالوں کا بندھن کھولا، ریشمی لمبے بال کندھوں پر بکھر گئے، جیسے برسوں سے روکی ہوئی کمزوری آزاد ہو گئی ہو۔ سر جھکا کر اس نے کپڑوں کے بٹن کھولنے شروع کیے، ایک ایک کر کے تمام پردے گرتے گئے۔ شرم سے اس کا وجود جلنے لگا، دل بے قابو دھڑک رہا تھا، سانسیں بکھر رہی تھی۔ میرواز کے وہ الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے، مجھے تم سے کوئی احساس نہیں، تم اگر میرے سامنے برہنہ ناچ بھی لو تب بھی میں پلٹ کر نہیں دیکھوں گا۔ اگر وہ اب بھی اسے نہ چھوتا تو یہ حتمی ثبوت ہوتا کہ وہ واقعی اس کے دل میں کہیں نہیں تھی۔ گولو نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے میرواز کے چہرے کو چھونا چاہا، اچانک اس نے اس کی کلائی پکڑ لی، سرخ آنکھیں کھل گئیں۔ ایک لمحے کے لیے میرواز کا جسم ساکت ہو گیا، اس کے سامنے کھڑی اس کی محبت، اس کی گولو، ٹوٹے ہوئے حوصلے، تلخ سچائی اور خاموش التجا کی تصویر تھی۔ باہر سے وہ خود پر قابو رکھے ہوئے تھا، مگر اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے جلدی سے کمبل اٹھا کر اسے ڈھانپ دیا۔ گولو کیا تم میں ذرا بھی حیا باقی نہیں رہی؟ گولو کے گال سرخ ہو گئے، مگر اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ نہیں، اس نے ہمت سمیٹ کر کہا اور اس کی گردن میں بازو ڈالے اور اسے چوم لیا۔ اس بار میرواز نے مزاحمت نہیں کی، جیسے اس کا جسم اب اس کے اختیار میں ہی نہ رہا ہو۔ اس نے خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ میرواز پیچھے ہٹا اور وہ اس کا ساتھ دینے لگا۔ سانسیں گرم ہو گئیں، جذبات بکھر گئے۔ جس منطق نے برسوں سے روکے رکھا تھا وہ ایک لمحے میں بکھر گئی۔ دل میں تلخی تھی، درد تھا، شکایت تھی،
کہ وہ اسے مکمل طور پر اپنی طرف راغب کر کے پھر چھوڑ دینے والی ہے۔ اسی تلخی میں وہ خود کو نہ روک سکا۔ رات لمبی ہو گئی، خاموشی بھاری اور ٹوٹنے والی۔ گولو کے لیے یہ سب نیا تھا اور اذیت ناک بھی۔ وہ اس درد سے پہلی بار گزری اور پھر بار بار۔ اس غربت میں خوشی کا کوئی تصور نہیں تھا، صرف قربانی تھی، کوئی جذباتی تعلق نہ تھا۔ فجر کے قریب میرواز سو گیا۔ دوپہر کو آنکھ کھلی تو یوں لگا جیسے ایک طویل حسین خواب ختم ہوا ہو، ایک ایسا خواب جو عمر بھر دل میں زندہ رہے گا۔ مگر حقیقت نے اس کے دل پر کاری ضرب لگائی۔ خالی بستر، میرواز نے سر موڑا، ساتھ والے تکیے کو دیکھا، ہاتھ بڑھایا، مگر وہاں کوئی حرارت نہ تھی۔ وہ جا چکی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے 10 سال پہلے، دو ملکوں کے بیچ، بے خبر، بے رابطہ، ہمیشہ کے لیے جدا۔ اس کا دل ہزاروں سوئیوں سے چھلنی ہو رہا تھا، سانس لینا مشکل تھا۔ محبت اگر عقل سے ہاری جائے تو زخم ہمیشہ روح پر پڑتے ہیں۔ شدید اذیت کے باوجود میرواز کے ہونٹوں پر ایک کڑوی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھوں کے کناروں سے آنسو آہستہ آہستہ بہنے لگے، خاموش مگر دل کو چیر دینے والے۔